علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاۃ والسلام علی من لم یکن ھذا الورى وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی اولیاء الہدی۔ اما بعد، قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلوات وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نظرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلوات وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جل علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شرع علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے وہ درود صدر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے، جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نظرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے وہ خدا کا رسول بس۔ محترم سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کے اسلام لانے کا جو واقعہ پیش کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ بچوں میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور عورتوں میں ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ تو سب سے پہلے خلیفہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسلام لانے کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے خلیفہ صرف ظاہری حساب سے نہیں بلکہ باطنی بھی حساب سے، روحانی حساب سے، ولایت کے حساب سے، امامت کے حساب سے، ہر حساب سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بھی رہے ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والے رہے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اہل اسلام کا کہ سب سے زیادہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی شخصیت کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر، جس جگہ، جس جماعت میں، جس قوم میں ابوبکر موجود ہو تو پھر کسی دوسرے کی مجال نہیں ہے، دوسرے کو یہ بات سزاوار نہیں ہے کہ وہ امامت کے مصلے پر آئے اور امامت کرے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ دیکھ صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے اور امام کو آگے بڑھانا چاہیے تو وہاں پر اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن صحابہ موجود ہوں مگر امامت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی جب کبھی ایسا ضرورت پڑتی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی امامت فرماتے، اس لیے آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وجہ سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ کہا کرتے، آپ سے ملاقات ہوتی تو آپ کی تعریف اس طریقے سے کرتے اور
اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ شخصیت ہے، آپ کی وہ عظمت ہے، آپ کی وہ فضیلت ہے، وہ بزرگی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی اہم مقدس عبادت میں ہمارا امام بنایا ہے، ہمارا پیشوا بنایا ہے۔ تو اب کس کو یہ مجال ہے کہ ہم جو آپ کو ہمارے دنیاوی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، ان دنیاوی امور میں ہم آپ کو ہمارا قائد تسلیم نہ کریں؟ دینی حساب سے بھی آپ ہمارے قائد ہیں، خلیفہ ہیں، اور دنیاوی حساب سے بھی آپ ہی ہمارے قائد اور خلیفہ ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہی جو سب بات کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت رکھنے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آپ کی شان کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے مال کو طلب کیا تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے دل کھول کر اپنا اپنا مال لایا تھا، اور حضرت ابوبکر کے پاس بہت کم مال تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ ہمیشہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے جاتے ہیں، بازی لے جاتے ہیں، ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، مقدم رہتے ہیں۔ مگر آج میں نے سوچ لیا کہ آج کا جو معاملہ ہے آج کا الگ رہے گا۔ آج کا معاملہ یہ ہوگا کہ میں اور ان کا جو آپس میں سوچ ایسا دین کے معاملے میں، نیکی کمانے کے معاملے میں وہ لوگ آگے بڑھنے کی سوچتے تھے۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ اچھے کاموں میں تم سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو سب کوشش کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج آگے بڑھ جاؤں گا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اپنا جو کچھ مال میں نے لے کر آیا تھا پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشنودی کا مظاہرہ کیا، پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں اے عمر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جتنا مال تھا اس میں سے آدھا رکھ لیا ہوں، ہر چیز میں سے آدھا رکھ لیا ہوں اور آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، مگر سب صحابہ آ چکے، ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائے ہیں، اتنے میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج حضرت جبریل امین کا جو لباس ہے وہ نورانی لباس نہیں ہے بلکہ ایک بشری لباس ہے، اور بشری لباس میں بھی ایک کمبل اوڑھے ہوئے ہیں اور کھجور کے درخت کے جو لکڑیاں ہوتی ہیں وہ جو سو ٹاکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جبریل آج کیا بات ہے، یہ جو ہے آپ کا لباس یہ عجیب قسم کا انوکھا لباس؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ میرا لباس نہیں ہے بلکہ تمام آسمان والوں کا، تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے یار غار ابو بکر نے ایسا ایثار کیا ہے اور ایسا مال نچھاور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عطا پسند آ گئی، مجھ کو تمام تنگ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو کیا دیکھتے ہیں، واقعی ساری چیز دیکھ رہا ہے، مگر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، زیادہ
تو پھر بولے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو محترم سامعین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے نہیں ابو بکر سے کوئی آگے نہیں جا سکتا، اگرچہ کہ ان کا مال تھوڑا تھا مگر پورے کا پورا لے کر آئے۔ تو یاد رکھیے اسلام جو سو کو نہیں دیتا، زیادتی کو نہیں دیکھتا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ تو ہم جتنا بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ نیت صاف ہونا چاہیے اور ریا کے لیے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور کسی کو ہم کچھ دے بھی رہے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے لیے دینا چاہیے، اگر کسی سے نہ دے رہے ہیں تو بھی اللہ اس کے رسول کے لیے نہ دینا چاہیے۔ آپ جو ہماری ساری کائنات کا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ واعطى للہ، جس نے اللہ کے لیے جو ہے سو محبت کی اور ابغض للہ اور اللہ کے لیے دشمنی کی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دے رہا ہے اور کسی سے ہاتھ روک دے رہا ہے تو اللہ کے لیے روک دے رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد استکمل ایمان، تو وہ مومن کامل ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے اللہ کے لیے رک جائے تو اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ کیفیت جب تک مسلمانوں میں رہی، اسلام کو قلبہ رہا، اور جب سے یہ کیفیت اور اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، پتہ نہیں سب اپنے اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، کوئی تحریک بھی چل رہی ہے اللہ کہ ہم اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین جزاک سلامت ہمارا ایمان ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔